میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات جو بیان کیے، سب سے پہلے عقیدے کی درستگی ہو، صرف قربانی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ توحید بھی ہو۔ کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ عقیدہ پڑھیے، اپنے باپ کے پاس کھڑے ہیں اور کہتے ابا جی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جی، اللہ کے سوا جن بتوں کو پوجتے ہو یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، جانتے نہیں، تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ وہ ابراہیم جو بت خانے میں داخل ہو گئے تھے اور بتوں کے سامنے بے چیزیں، نظر و نیازوں کو، کھانوں کو دیکھا تھا، جاتے ہی سوال کیا کس سے؟ بتوں سے۔ تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ نظر و نیاز، یہ چڑھاوے سارے سامنے پڑے ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ آگے سے کوئی جواب نہ آیا، کیوں؟ وہ بت ہے۔ پھر فرمایا تم بولتے نہیں، کیا تمہاری طبیعت کے خلاف ہیں یہ کھانے؟ کوئی بدل دیے جائیں؟ نہ بولتے ہو نہ کھاتے ہو، بتلاؤ تو صحیح۔ پھر فرمایا کلہاڑا لے کے کاٹنے لگے، توڑنے لگے۔ آج انہی نام لیواؤں کے ملک میں مندر بن رہا ہے جس کو خلیل اللہ توڑ رہے۔ اسلامی حکومت کے دارالحکومت میں اسلام آباد میں مندر بنایا جا رہا ہے جس ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جس ابراہیم کی یہ سنت ہے وہ تو بتوں کو توڑتے تھے، تم بتگاہ بنا رہے ہو۔ یہ ہے ابراہیمی لوگ۔ اور کل یا پرسوں ہی ایک میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا تمام مسالک کا، جس میں کئی علماء اور وزراء تھے۔ اس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنت البقیع کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ کرام اور اہل بیت کی جتنی قبریں ہیں ان پر مزارات بنائے جائے۔ اور یہ اعلامیہ پیش ہوا اس کانفرنس کا۔ اور متحدہ علماء کونسل کے وہاں کئی علماء موجود، دیوبند مسلک کے طاہر محمود اشرفی تھے اور کئی مسالک کے علماء موجود۔ میں پوچھتا ہوں علماء دیوبند کا اور علماء اہل حدیث کا یہی موقف ہے جو وہاں تم نے رافضیت سے مروب ہو کے بیان دیا ہے اور قرارداد پیش کروانا چاہتے ہو؟ جب وہاں مزارات محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ نے صاف کیے تھے عرب میں، اس وقت بھی برِ صغیر کے یہ پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، اس کے علماء چیخے تھے۔ تو آل سعود کے سربراہ شیخ عبدالعزیز نے وہاں سے ان علماء کو بلایا تھا اور کہا تھا صرف ایک حدیث پیش کر دو دربار مزار بنانے کی، میں سارے بزرگوں کی قبروں کو سونے کا بنا دیتا۔ لیکن حدیث نہیں ہے۔ آج پھر اس شورش کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جنت البقیع کی وہ حیثیت ختم کر کے اس میں مزارات بنائے جائیں، اور انشاءاللہ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد وہاں موجود ہے۔ وہ آل شیخ بنو تمیم موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کے جیتے جی یہ کام وہاں نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس شرارت کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ امت میں تفریق پیدا ہو، اور آل سعود اور سعودی عرب کے خلاف ایک ہرزہ سرائی ہو کہ وہاں دربار مزارات وہ نہیں بناتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام لے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں
ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق پیغمبر کی، موسیٰ پیغمبر کی قبر کے پاس سے نبی پاک معراج کی رات گزرے تھے. آپ نے اس قبر کو دیکھا تھا. چاہیے تھا نبی علیہ السلام فرماتے یہ ہے موسیٰ کی قبر، معراج کے بعد میں اس کو پکا پختہ کر دوں گا، مزار بنا دوں گا، دربار بنا دوں گا. کوئی ایک حوالہ پیش کیجئے. جب نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ قبروں کو کچا رکھنا پیغمبر کی سنت ہے اور قبروں کو پختہ کرنا حرام ہے. اسلام دین شریعت میں جائز نہیں ہے. ابراہیمی بنو، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی کرنے والوں ابراہیمی بنو. عقیدہ درست کرو تب قربانی ہوگی. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دوسرا اپنا یہ نیت صاف کرو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں، صرف گوشت کے لیے نہیں. تب قربانی قبول ہو.